السلام علیکم جمی بھائی، کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں جمی بھائی؟ میں آپ کے گروپ میں ایڈ ہوں اور میں آپ کے اسپیچز سنتا رہتا ہوں، بہت ہی زیادہ کچھ سیکھنے کو ملتا ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ بہت آپ ایک جو ہے نا بڑا اچھا فریضہ ادا کر رہے ہیں۔ پاکستان میں بہت سارے لوگ جو ہے نا آپ کو دیکھ کے آپ سے سیکھ رہے ہیں، اور واقعی میں یار ماشاء اللہ آپ کو اللہ پاک نے بڑا علم سے نوازا ہوا ہے۔ ہمیں بھائی میں نے ایک ریکویسٹ کرنی تھی آپ سے کہ وہ یہ کہ ایک بنیس پہ بھی ویڈیو بنائیں، ویڈیو یا کوئی وائس میسیج کوئی، جس میں مطلب آپ سارا ڈیٹیل سے بتائیں کہ بنیس کی فیڈنگ میں کیا کیا کروانا چاہیے، مطلب جو سیلف فیڈ ہو جاتے ہیں ان بچوں میں مطلب کیا کیا مسئلے آتے ہیں، ان کو کس کس طرح سے ان سے بچا جا سکتا ہے، اور پانی وغیرہ مطلب گرائی واٹر وغیرہ دینا چاہیے، اور فیڈ کتنی کروانی چاہیے، کتنا ٹائم کروانی چاہیے، سارا اس پہ بھی اگر کوئی آپ کا کوئی یا تو ویڈیو ہے تو کوئی شیئر کیجیے گا، یا اگر کوئی آپ کا کوئی ہے تو اس پہ کوئی چھوٹی سی ویڈیو یا وائس نوٹ بنائیں۔ اس سے کافی لوگوں کو جو ہے نا مطلب فائدہ ہوگا، کیونکہ بنیز میں بہت مسئلے آتے ہیں، تو اللہ پاک آپ کو اس کا حراج تقسیم دے۔ جی محترم، بنیس کا تو الحمدللہ بڑا آسان کاروبار ہے، اور بنی ہی بیسک بنیاد ہے ہر گوشت کا۔ مثال کے طور پر ہمارے پاس کافی ایسے دوست ہیں جو باہر ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور بڑے بڑے فارمر کبھی کبھی نیو فارمر سے بھی کام سیکھ لیتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ نیا فارمر ہی پرانے فارمروں سے کام سیکھے گا، بسا اوقات پرانے فارمر نئے فارمروں سے کام سیکھتے ہیں۔ تو آپ کو ایک ایگزامپل بتا دیتا ہوں۔ جنت خان بھائی ہیں اور وہ رہ رہے ہیں قطر میں، تو اس کا نمبر بھی ان باکس میں آپ کو مل سکتا ہے۔ اس نے قطر سے فون کیا کہ جمی بھائی 6 لاکھ روپے آپ کے اعتماد پر میں آپ کو بھیج رہا ہوں، اور یہ ہم 3 لڑکوں کے ہیں، ہم یہاں پہ تمبو لگایا ہوا ہے، ہم نے روم نہیں لیا، ہم فری ٹینٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہاں پہ بھائی بجلی کا بل نہیں آتا، ہم نے 2 بڑے جنڈال والے سمجھو اے سی لگائے ہیں خیمے کے اندر، تو بجلی بھی ہماری فری ہے۔ تو ہم سالن بھی اپنا بناتے ہیں اور روٹی بھی اپنے بناتے ہیں، تو ہم نے یہی کوئی 2 لاکھ روپے گھر جو ماہانہ حساب سے پیسے بھیجتے ہیں، اس میں سے ہم نے آپ کی ویڈیو دیکھ دیکھ کر یہ ہم نے 4 مہینے میں 2 لاکھ روپے پاکستانی جمع کیے ہیں۔ تو یہ 6 لاکھ روپے آپ کی طرف ہم 3 لڑکے بھیج رہے ہیں۔ ہم بہت غریب ہیں، ہم بیلچی کی مزدوری کرتے ہیں، گینٹی بیلچی کی جو بلڈنگ بناتی ہے، اور سخت روڈ کی مزدوری۔ پہلے تو مجھے بڑا ترس آ گیا، تو میں نے کہا انشاءاللہ جنت خان ایک وقت ہوگا پاکستان میں واپس آپ کو بلاؤں گا، یہ میں نے کہا انشاءاللہ میرا وعدہ ہے، اگر زندہ رہا، اگر زندگی نے وفا نہ کی تو پھر میرے پیچھے دعائیں کرنا۔ تو انہوں نے 6 لاکھ روپے مجھے بھیج دیے۔ 6 لاکھ روپے ان کے میرے پاس پڑے تھے، یہ اپریل کی بات ہے، اپریل 2019 کی بات ہے۔ تو ان کو میں نے 6 لاکھ روپے کے بچے برابر کر کے دیے، انگورا کے، اچھی نسل کے۔ میں نے کہا آپ کا 6 لاکھ روپے کا مال تیار ہو گیا ہے، اب یہ کون سنبھالے گا؟ انہوں نے کہا جمی بھائی یہ جو میرے ساتھ 2 لڑکے ہیں یہ میرے چاچا کے بیٹے ہیں، یہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے اوپر ماہانہ کے حساب سے لگا دینا پیسے، ہم گھر والوں سے چھپ کے پیسے دے رہے ہیں، اس طرح ہمارے گھر والوں کو پتہ چل جائے گا۔ تو جنت خان چونکہ تھوڑا عمر میں بڑا تھا، تو اس کے تھوڑی پاور تھی اپنے گھر میں، تو اس نے کہا میرے گھر میں بھیج دینا، اور اس کا گھر تھا جناب مانیہ ثوابی سائڈ پہ۔ میں نے کہا ٹھیک ہے میں کارگو کر دیتا ہوں، تو اس بندے کا مجھے نمبر دے دیں جو آپ کا ریسیو کرنے والا ہوگا۔ تو اس بندے کا انہوں نے نمبر دیا، اور میں نے یہاں راول پنڈی والے فارم سے، کوئی ڈیرہ اسماعیل خان والے فارم سے مال اکٹھا کر کے دیا۔ اس وقت میرا کلندر آباد کا فارم بھی نہیں تھا اور مانسیرے والا فارم بھی نہیں تھا۔ تو میں نے ان کو 6 لاکھ روپے کے بنیز اکٹھے کر کے پیئر کر کے دیے، 2-3 مادائیں زیادہ ڈالی ہیں، کم نہیں ڈالے۔ یہ ہمارے اندر نہیں ہے کہ 10 بچے دے دیے، اس کو بولا کہ 5 فیمیل ہے اور 5 میل ہے، اور بیچارہ بڑے کرے تو 10 کے 10 میل نکل آئے۔ یہ الحمدللہ ہمارے پاس کبھی ریکارڈ میں بھی نہیں آیا کہ زیادہ بیچتے ہیں کم نہیں بیچتے۔ تو اس کے بندے نے وہاں پہ ریسیوڈ کر لیے، تو اس نے کہا یار یہ تو 3-4 مر گئے ہیں، اور وہ جناب جنت خان ادھر سے چیختا رہا۔ میں نے کہا یار کل نفس ذائقۃ الموت،
اتنے زیادہ بچے جب آپ نے لیے تو اس میں آپ کے 2-3 مر گئے تو آپ دل چھوٹا نہ کریں. آپ کسی بھی بڑے اسپتال میں چلے جائیں تو ایسا دن نہیں ہوگا کہ ایک لاش نکلی نہیں نکلے گی. تو یہ تو ہو رہا تھا. بہرحال اس نے بڑا یہ کیا ادھر کیا، تو یوں یوں کرتے 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 پورا 1.5 مہینہ گزر گیا. آخر جنت خان نے ثوابی سے GLI گاڑی میرے لیے بھیجی، اور وہ گاڑی میرے پاس ہے اور مجھے اپنے فارم سے اٹھا کے لے گئے، راول پنڈی والے فارم سے. ہم سیدھے گئے پشاور. پشاور میں اس نے صحیح کڑھائی کھلائی ہے، اور پشاور سے پھر ثوابی گئے، اس کا کوئی کام بھی تھا. جب وہاں پہ میں گیا تو وہاں پہ اس کا ایک کمرہ تھا، 16 بائی 12 فٹ کا تھا غالباً، اتنا تھا. اور فرش تھا اس کو اینٹوں والا، جو اینٹوں والا فرش نہیں تھا، یہ فرش تھا. اور اس نے دیکھو سادہ بندہ تھا، اس نے پانی کی بوتلیں لگائی ہوئی ہیں سائڈ پہ. اور یہ جو مرغیوں والے برتن نہیں ہوتے جو مرغیوں کو فیڈ ڈالتے ہیں، یہ اس نے فیڈر بنائے ہوئے، اوپر سے خوراک جاتی ہے. جتنے خرگوش کے بچے کھاتے ہیں اتنے اور خوراک جا رہی ہے. اس میں وہ خرگوش کے بچے پیشاب نہیں کر سکتے، بیٹھتے نہیں ہیں، تو بس صرف منہ اندر ڈالتے ہیں، کھاتے ہیں. وہ خوراک اس کی بچت ہے، ایک ذرا بھی ضائع نہیں ہوتا تھا، اور پانی بھی ضائع نہیں ہوتا تھا. میں نے کہا یار کتنا عقلدار بندہ ہے. ہم تو نے تو اس وقت میں نے بوتلیں نہیں لگائی تھی، تو یہ بوتلیں دیکھو میں نے اس سے یہ کام، حالانکہ بوتل کا بہت پتہ تھا مجھے صدیوں سے، لیکن اس کا میں نے دیکھا. میں نے کہا میرے خرگوش تو خوراک کھاتے ہیں پھر پانی میں منہ ڈالتے ہیں، پھر خوراک کھاتے ہیں پھر پانی میں منہ ڈالتے ہیں، اور 10% پانی بھی نہیں پیا ہوتا کہ پانی سارا گندا ہو جاتا ہے، وہ خوراک پانی میں گر جاتا ہے، کیونکہ منہ گیلا ہوتا ہے، پھر ادھر خوراک ادھر پانی ادھر خوراک، سارا منہ گندا ہو جاتا ہے، بول بھی گندے ہو جاتے ہیں، اور پانی میں بیکٹیریا کریٹ ہو جاتے ہیں. تو اس کے دیکھا تو وہ صاف نظام تھا. تو میں نے کہا یار بڑا کمال کا کام ہے. تو اس کو میں نے کہا یار یہ بچے جو ہیں یہ اپنے کھلے چھوڑے ہیں، یہ تو کیج والا سسٹم ہے. انہوں نے کہا یہ جمی بھائی ہمارے ہمیں نہیں چھیڑنا. تو میں نے کہا سبز چارہ، کہتے ہیں ہم ایک ٹائم سبز چارہ دیتے ہیں، ایک ٹائم یہ سوکھی خوراک دیتے ہیں جو آپ نے ہمیں فارمولہ بتایا تھا، ہم اور کچھ بھی نہیں دیتے. میں نے کہا وہ 3 جو آپ کے مرے تھے وہ کس طرح مرے تھے؟ وہ کہتا ہے ویسے جنت خان وہ سے میں تھا، ایک ہی بچہ مرا تھا، 3 نہیں مرے تھے. میں نے کہا وہ ایک کس طرح مرا تھا؟ تو وہ کہتا اس کو موشن لگے تھے. کس طرح موشن لگے تھے؟ وہ انہوں نے کوئی ٹماٹر یا کوئی گند ڈالا تھا نا، تو کسی لیڈیز کا خیال پڑ گیا تھا، جس نے کھا لیا وہ کھا لیا تھا. یعنی کہ اس کے پاس دیکھو اللہ کی شان، ایک بھی نہیں مرا. یا تو اپریل کا مہینے کا ٹمپریچر نارمل تھا، ایسے سمجھ لیں کہ نہ گرمی تھی نہ سردی تھی. بہرحال اس کا نظام چلتا 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 جب یہ اکتوبر آ گیا، غالباً اکتوبر کا مہینہ تھا، انہوں نے کہا جمی بھائی اب ہم نے یہ کرنے ہیں کہ ہم نے اس میں 9 لاکھ روپے کا مال بیچنا ہے. میں نے کہا 9 لاکھ کا تو سارا نہیں. کہتے نہیں جمی بھائی ایسے نہ کرے، مہربانی کرے، فلان ایٹھی نے آپ نکلوا دے. میں نے کہا دیکھو 50% پرافٹس پہ میں آپ سے واپس اٹھاؤں گا، تو آپ کے سارے ریبٹس میں اٹھا لوں گا، آپ فارغ ہو جاؤ گے، آپ کو 9 لاکھ مل جائے گا. کیونکہ بنی جب میں خود ایگریمنٹ پہ اٹھاتا ہوں تو 50% پرافٹ پہ اٹھاتا ہوں جب وہ 6 مہینے کی ہو جائے. تو آپ نے 4-5 مہینے ان کو رکھا تو اب میری طرف سے فارغ ہیں. خیر اس کے ہماری تھوڑی ناراضگی ہو گئی. بیچ میں اس نے بار بار کچھ ریبٹ بیچے تھے ادھر، یہ پشاور والے، نام نہیں لینا چاہوں گا، ہمارے ہی برادری کے بندے ہیں. انہوں نے ان سے کچھ ریبٹ لے لیے تھے، کچھ ان کے بعد بریڈ آ گئی تھی. انہوں نے مجھے کچھ بنیز دیے. بہرحال وہ ضد ان کی برقرار، انہوں نے 9 لاکھ روپے وڈرا کر لیے. اب جس لڑکے نے 2-2 لاکھ لگایا تھا انہوں نے لاکھ روپیہ ان سے منافع لے لیا. آج وہ جنت خان، ابھی آپ کا بھی قدرتی میسج آیا اور ابھی میں نے ویڈیو بھی ریسنٹلی اپلوڈ کی ہے، تو اس جنت خان کا آج میرے پاس 2,80,000 روپے کا مال آیا. اس کی فرسٹ بریڈ آئی ہے میرے پاس، کیونکہ بیچ میں اس نے پہلے اپنے پیسے ریکور کرنے تھے، پھر 50% پرافٹ بھی کرنا تھا. تو جب اس کے وہ فل بریڈر ہو گئے تھے پھر اس نے لکڑی کے کیج بنائے، پھر اس نے اتنے بیچے جتنے انویسٹ کیے تھے، تھوڑا بڑا پرافٹ بھی لے لیا، گھر والوں کی باتوں بھی نہیں سننی پڑی. اور بیچ میں مرے بھی ہوں گے، لازمی بات ہے، وہ تو اس نے مجھے نہیں بتایا. وہ ایک ہی بچہ مرا تھا جو اس نے مجھے 3 بنا کے دے کے 3 مرے ہیں. اور آج وہ جنت خان
سمجھو ایک بریڈ کی اس کے بعد 2,80,000 کے اس نے مجھے بچے دیے، تو باروں بار بھی اس نے سیل کیے۔ میرا ایگریمنٹ اس سے ٹوٹ گیا ہے کیونکہ اس نے غلطی کی ہے، اس نے بیر بریڈ دی ہے، تو ایگریمنٹ تو میری ایگریمنٹ سے ایگزٹ ہو گیا۔ اب میں نے کہا اب میں آپ سے اپنے ریٹ مرضی کے ریٹ پہ لوں گا، جو میرا ریٹ ہوگا۔ اس نے کہا موسٹ ویلکم، جب ہمیں بھی اونچا ریٹ ملے گا ہم آپ کو نہیں دیں گے، آپ نے ناراض نہیں ہونا۔ تو میں نے کہا پہلے بھی تو آپ نے مہنگے بیچے، میں آپ سے کدھر ناراض ہوا۔ تو ایگریمنٹ جو کرتے ہیں وہ ایگریمنٹ پہ چلتے ہیں، وہ باہر نہیں دے سکتے، ہاں خود بریڈ کو بڑھا سکتے ہیں۔ اب وہ جنت خان کے پاس اتنے زیادہ کیج ہیں لکڑی کے، اس نے کیج بنائے، ان کی اپنی لکڑی ہے، ان کا کوئی آرے کا مشین ہے، کوئی سو کی بینوئی ہے غالباً، ہاں سوری، اس کی بڑی امسیرہ کا جو خاوند ہے اس کی آرے کی مشین ہے، تو وہ کارپینٹر بھی ہے۔ تو انہوں نے جس جالی اور میخیں خریدی ہیں لکڑی، تو ان کے اپنی آرے کی تھی۔ اور وہ جنت خان ابھی یہ ریسنٹلی کوئی 13 جنوری تھی کہ 16 جنوری تھی، اس کو آیا تھا اور یہاں سے میرے ساتھ میٹنگ بھی کر کے گیا، اور وہ جو 2 لڑکے تھے ان کو بھی بلا کے لے آیا۔ اب انہوں نے ہائی لیول پہ کام شروع کر دیا ہے، اور یہ الحمدللہ ایسا سمجھیں کہ 2 لاکھ لازم بات ہے، کوئی بیچا ہوگا، کوئی 2 لاکھ کا بیر بھی بیچا ہوگا، تو 4,80,000 بھی میں شمار نہیں کرتا، 4.5 لگا لیتا ہوں۔ تو اگر 4.5 لگائیں تو 1.5 لاکھ روپے ان کو پرافٹ ابھی آ گیا، اور پہلے بھی یہ پرافٹ میں ہے۔ تو میرے بھائی بنس کا کاروبار تو بہت اچھا ہے۔ بنس میں اس وقت آپ کو نقصان ہو سکتا ہے کہ بنس آپ سے مرنا چاہیں، مرنے تو پھر آپ کو پتہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس میں مرنا ہے۔ اگر مر نہ جائے تو فائدہ ہی فائدہ ہے۔ دیکھیں آپ خود سوچیں نا، ایک چھوٹا بکری کا بچہ آپ 2,000 کا لیتے ہیں، تو جب وہ بڑی بکری بن جائے تو وہ 2,000 کی تو نہیں ہوتی نا، تو لازمی بات ہے مہنگی ہوتی ہے نا۔ تو اس طرح خرگوش کی بھی یہی آسان، اس سے میں پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ جب خرگوش کا بچہ وہ چھوٹا ہوتا ہے اور جب وہ فل بریڈر بن جاتا ہے تو اس کا تو ریٹ بہت ہائی چلا جاتا ہے نا۔ تو جہاں تک فیڈ کا فارمولہ ہے، مختلف فارمولے ہیں فیڈ کے مطلب، تو ہم تو موسم کے مطابق فیڈ ہمارے یوٹیوب کے چینل پہ اپڈیٹ ہوتا رہتا ہے، فیس بک کے گروپ میں بھی بتاتے رہتے ہیں، واٹس ایپ کے ہمارے 30-40 گروپ ہیں الحمدللہ جمیل ریبٹ فارمنگ کمپنی کے، وہاں پہ فری ٹریننگ دی جاتی ہے۔ ٹیلی گرام کا چینل ہے، ٹیلی گرام کا چینل تو ہمارا ذخیرہ ہی ہے، ٹیلی گرام میں آپ جمیل ریبٹ سرچ کریں تو ایسی کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ باقی اس میں کوئی کا تھوڑی بڑی بیماری آ جاتی ہے، وہ ہم ساتھ ساتھ گائیڈ کرتے رہتے ہیں۔ خرگوش کے بچوں میں جو آتی ہے سب سے زیادہ بیماری، وہ آتی ہے موشن کی۔ تو موشن اگر آپ کی ڈائٹ ایک ہو تو کبھی بھی موشن نہیں لگتا، اور اگر لگ بھی جائے تو آسان سا طریقہ ہے، کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ ایک بندہ نویڈیٹ کی بوتل لے آتا ہے، ایک فلائی کی بوتل لے آتا ہے۔ نویڈیٹ کی بوتل میں پاؤڈر ہوتا ہے، وہ پاؤڈر فلائی کی بوتل میں ڈال دا، خوب ہلا، اور وہ ان کو 1-2 سرنج پلا 1 cc، خرگوش کے بچے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کوئی ایک کا بچہ بیچ میں خوراک چھوڑ دیتا ہے، اس کو بندہ سیریلاک کھلائے، گند والنے وہ سیب وغیرہ والا سیریلاک، سبز چارہ وغیرہ ان کے سامنے ڈالو، کوئی ٹینشن نہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو باقی بہتی احتیاطاً کبھی کبھی دارچینی سونف والا پانی پلانا چاہیے، خوراک میں بھی تھوڑی مکس کرنی چاہیے سردیوں میں، اور گرمیوں میں ان کو الیکٹرولائٹ پلانا چاہیے۔ تو بچے تو میرا مشورہ یہ ہے کہ 6 مہینے کی عمر تک بچوں کو کھلا چھوڑا جائے بڑے کمرے میں۔ جس کے پاس بڑا کمرہ نہیں ہے وہ پھر کیج میں 2-2 3 بچے رکھ سکتا ہے، زیادہ بچے نہ رکھے، ایک دوسرے کے اوپر چڑھ جاتے ہیں۔ تو کھلا کمرہ رکھنا چاہیے، اور بچوں کے اوپر 2-2 3 گھنٹے بچہ کا لگانا چاہیے تاکہ وہ ایک دوسرے کے اوپر نہ بیٹھ جائیں۔ لیکن اگر آپ 2 مہینے سے اوپر کے بچے خریدتے ہیں تو وہ بچے ایک دوسرے کے اوپر نہیں بیٹھتے ہیں۔ تو بہت آسان طریقہ ہے، اس میں میسیج بہت لمبا ہو جاتا ہے، تو مزید کسی قسم کی رہنمائی کی ضرورت ہو 030029499494 میرا واٹس ایپ کا نمبر ہے، آپ مزید بھی ہم مجھ سے سوال کر سکتے ہیں۔ اور بچے ہم بھی جو دیتے ہیں ہم بھی ایگریمنٹ پہ دیتے ہیں، ہمارا ایگریمنٹ تو ماشاءاللہ بہت اچھا ہوتا ہے۔ ہم جو بچے دیتے ہیں اگر آپ ان کو 4 مہینے پالتے ہیں 50% پرافٹ پہ آپ سے واپس لے بھی سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے بیٹھے ہیں باہر ملک میں بیٹھے ہیں، یہاں پہ 10-10 لاکھ کا مال ہم سے خرید لیتے ہیں، اپنے گھر بھیج دیتے ہیں، وہی مال پھر اٹھا کے 15 لاکھ کا 4 مہینے بعد ہمیں دے دیتے ہیں۔ دنیا کا کوئی بھی بینک 4 مہینوں میں 50% پرافٹ آپ کو نہیں دیتا، جو کہ خرگوش کے بچے دے دیتے ہیں۔ تو مزید اس سے جو آنے والی بریڈ ہے وہ بھی ہم 10,000 کا آپ سے جوڑا اٹھاتے ہیں۔ سپوز آپ نے ایک جوڑا بچوں کا اٹھایا اور وہ 4 مہینے بعد بریڈر بن گیا،
تو آپ کے تو ہر کلاس پہ 6 6 8 8 بچے آتے ہیں، تو 30 40 ہزار روپے آپ کو ایک جوڑے سے میری طرف سے آ رہا ہے۔ اگر اگریمنٹ نہیں کرنا چاہتے تو کھلے بھی بیچ سکتے ہیں، تو پرافٹ ہی پرافٹ ہے میرے بھائی، اس میں کوئی بھی نقصان نہیں ہے۔ بس تھوڑی محنت اور صفائی کی ضرورت ہے، اور آپ کو گائیڈ لائن کی ضرورت ہے۔ اوپن پہ آپ کام کریں گے تھوڑا آپ کو دشواری ہو سکتی ہے، کیونکہ آپ اپنی رسپانسبلٹی پہ کام کر رہے ہیں۔ کوئی آپ کو رہنمائی دینا چاہے تو اس کی مرضی ہے، نہ دینا چاہے تو ہو سکتا ہے آپ کا کوئی کال بھی نہ اٹھائے۔ تو اگر آپ کسی بھی بڑے فارمر سے اٹیچ ہوں گے تو رات کے 3 بجے بھی آپ کی کال اٹھائے گا، کوئی بھی مسئلہ ہوگا، کوئی مسئلہ حل کرے گا، آپ کے فارم کا وزٹ بھی کرے گا، آپ کو ترکیبیں بتاتا رہے گا، آپ کو ساتھ ساتھ چلاتا جائے گا، آپ کو سارے مسئلے مسائل کا حل وہ فری میں دیتا رہے گا۔ تو میں یہ نہیں کہتا کہ آپ مجھ سے مال لے لیں، کسی سے بھی لے لیں اور کام شروع کریں، لیکن یہ ہے کہ کسی بھی اچھے بڑے فارمر سے، اوپن مارکیٹ سے اگر آپ مال اٹھائیں، یہ نہیں کہ اوپن مارکیٹ میں آپ کو 100% دھوکہ ہی ملے گا۔ ہاں، اوپن مارکیٹ میں بھی کوئی اچھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سارے تو فراڈی نہیں ہیں نا، تو آپ ان سے بھی مال لے سکتے ہیں، لیکن اس میں صرف یہ ہے کہ آپ کو کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ہوتا، کیونکہ ہر کوئی اپنے اپنے کام سے آج کل کام رکھتا ہے، کون کسی کی کیا ذمہ داری ہو، کسی کا کیا سردردی لیتا ہے۔ تو کسی فارم سے آپ اٹیچ ہوں گے تو وہ آپ کو ساتھ ساتھ گائیڈ کرتا رہے گا۔ جب آپ ماسٹر بن جائیں پھر تو آپ خود لوگوں کو گائیڈ کرتے رہیں گے، پھر تو آپ کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی استاد استاد ہوتا ہے، اور علم ایک لامحدود سمندر ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔